السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ڈرامہ کس زبان کے لفظ ہے اور ڈرامہ کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گی۔ ڈرامہ جو ہے یونانی زبان کے لفظ ڈرو سے مشتق ہے، یعنی ڈرو سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے عمل یا ایکشن، جس کے معنی کوئی کام کرنا، کوئی عمل مطلب عمل یا ایکشن مطلب کام۔ یہ ڈرامہ جو ہے کسی کردار کے ذریعے اسٹیج پر ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کو ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ ڈرامہ سب سے پہلے ڈرامہ یونان اور ہندوستان میں وجود میں آئی۔ یونان میں برد منی اور ہندوستان میں ایرسطو نے اس مسائل پر یعنی ڈرامے کے مسائل پر غور کیا۔ اور ڈرامے کی قسمیں، ڈرامے کی دو قسمیں ہیں، ایک ٹریجڈی اور دوسرا کامیڈی۔ ٹریجڈی یعنی ہنسنیاں مطلب غم انگیز، جس میں ٹریجڈی ڈرامے میں دردناک واقعے بیان کیے جاتے ہیں، غم انگیز واقعے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور کامیڈی ڈرامے میں کامیڈی مطلب تربیہ یعنی خوشی مسرت، جس میں ہنسی مذاق والا ڈرامے یعنی جس ڈرامے کو دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے، ناظرین جو ہے خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کو کامیڈی ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ اب ڈرامہ ادب کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ ڈرامہ جو ہے اردو ادب کے اہم ترین مطلب مشہور ترین اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے، یعنی گنا جاتا ہے۔ اس کی اولین تعریف ہمیں یونان کے شہرۂ آفاق فلسفی و نقاد ادب ایرسطو کے بوتیقا سے حاصل ہوئی ہے، یعنی اس کے اولین ڈرامہ کی اولین تعریف جو ہے یونان کے شہرۂ آفاق مطلب تمام عالموں میں سے مشہور عالم، فلسفی یعنی فلاسفر و نقاد ادب مطلب اردو ادب کے تنقید کرنے والا ایرسطو کی بوتیقا سے حاصل ہوئی۔ بوتیقا جو ایرسطو کی ایک کتاب کا نام ہے، ایرسطو کی بوتیقا سے اس کے اولین تعریف یعنی ڈرامہ کی اولین تعریف جو ہے حاصل ہوئی، جس میں وہ ڈرامے کو انسانی عمل کی نقل قرار دیتا ہے، یعنی جس میں ایرسطو جو ہے ڈرامے کو انسانی عمل کی نقل یعنی انسانی عمل مطلب انسان جو ہے جو کام کرتے اس کا نقل قرار دیتا ہے۔ نقل ڈرامے کی ہی نہیں سارے فنون لطیفہ کی بنیادی قدر ہے، یعنی نقل جو ہے صرف ڈرامے کی ہی نہیں سارے شاعری فنون لطیفہ مطلب شاعری کی بنیادی قدر ہے۔ اس لیے اس سے متعلق طرح طرح کی بحثیں آئے دن ہوتی چلی آئی ہے، یعنی اس لیے اس کے بارے میں اس سے متعلق مطلب اس کے بارے میں قسم قسم کے بحثیں جو ہے بحث آئے دن مطلب ہر دن ہوتی چلی آئی ہے۔ فنی اعتبار سے ڈرامے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فن کے اعتبار سے ڈرامے کو کیا کیا جاتا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنہیں ہم پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان یا اسلوب سے موسوم کرتے ہیں، یعنی جنہیں ہم پلاٹ مطلب ڈھانچہ، کردار نگاری مطلب کریکٹرز، کردار نگاری کردار نبھانے والے، کسی کردار کے بارے میں بیان کرنے والا، اور زبان و بیان یعنی اس میں زبان استعمال ہونے والا زبان اور بیان کرنے کا طریقہ یا اسلوب مطلب اسٹائل سے موسوم کرتے ہیں، موسوم مطلب مخاطب کرتے ہیں۔ ڈرامے کے پلاٹ کا گوتھا ہوا ہونا بہت ضروری ہے، مطلب ڈرامے کے پلاٹ جو ہے گل مل کر ہونا بہت ضروری، گلا ملا ہونا بہت ضروری، یعنی اس میں اس واقعے کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک تو ہر آنے والی واقعہ اس سے پہلے واقعے کے ساتھ اسی طرح جڑا ہوا ہو کہ وہ اس کی کوکھ سے ابھرتا ہوا نظر آئے، یعنی اس کی واقعات اس کی کہانی جو ہے کیا ہو جائے، اس کی کہانی کی ترتیب جو ہے کیا اس طرح ہونی چاہیے کہ ہر ایک تو ہر آنے والی واقعہ اس سے پہلے واقعہ جو پہلے بیان کیے گئے واقعہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس طرح جڑا ہوا ہونا چاہیے کہ اس کو ہمیں کیا لگے اس کی کوکھ سے ابھرتا ہوا نظر آئے، کوکھ مطلب شکم بطن سے ابھرتا ہوا نظر آئے۔
دوسرا یہ کہ یہ پہلے واقعے سے زیادہ متاثر بھی کرے، یعنی یہ دوسرا یہ ہونا چاہیے ضروری ہے کہ یہ پہلے واقعے سے، جو پہلے بیان کیے گئے واقعات ہے، کہانی ہے، اس سے کیا ہونا چاہیے، زیادہ اثردار ہونا چاہیے، متاثر مطلب اثردار بھی کرے۔ اس سلسلے کا آغاز سے درمیان تک ایک کڑی کی طرح ارتقا پانا لازمی ہے، یعنی اس میں سلسلے شروعات سے درمیان تک ایک کڑی کی طرح کیا ہونا چاہیے، ارتقا پانا لازمی۔ ارتقا مطلب شروعات، مطلب ارتقاء کس کو کہتے ہیں، شروعات کو کہتے ہیں، پانا بہت لازمی ہے، ضروری ہے، تاکہ جب ڈرامہ درمیان تک پہنچے تو دیکھنے یا پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ڈرامے کا مرکزی مسئلہ کیا ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو، قارئین کو، ناظرین کو کیا ہو جائے، جب ڈرامہ وقت درمیان تک پہنچے تو دیکھنے یا پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ڈرامہ کا مرکزی مسئلہ کیا ہے۔ مرکزی مسئلہ مطلب بنیادی مسئلہ کیا ہے، مرکزی مطلب بنیادی، نیز اس وقت تک تاثیر بھی اس قدر شدید ہو چکا ہو، یعنی اس اور کیا ہونا چاہیے، نیز مطلب اور اس وقت اس کا اثر بھی کیا ہونا چاہیے، اس قدر شدید ہو چکا چاہیے کہ دیکھنے یا پڑھنے والے پر مفہوم ہو جائے، یعنی دیکھنے یا پڑھنے والے کیا ہو جائے، اس پر حیران ہو جائے، مفہوم مطلب حیران۔ پلاٹ میں واقعات کی تعداد جتنی کم ہو، ڈرامہ نگار انہیں مؤثر بنانے کی طرف اتنی ہی زیادہ توجہ دے سکتا ہے، یعنی پلاٹ میں، ڈھانچے میں کیا ہونا چاہیے، واقعات کی تعداد جو ہے جتنی کم ہو، ڈرامہ نگار، ڈرامہ پیش کرنے والا، ڈرامہ لکھنے والے انہیں مؤثر بنانے کی اتنی ہی زیادہ توجہ دے سکتے، یعنی ڈرامے جتنی بھی ڈھانچہ، اس کا ڈھانچہ جتنا بھی کم ہو، اتنا ڈرامہ نگار کو مؤثر، اثردار بنانے کی طرف اتنی ہی زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ ارسطو اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ المیہ کے پلاٹ میں صرف اتنے ہی واقعات شامل کیے جانے چاہیے، یعنی ارسطو نے اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ المیہ ڈرامے، یعنی المیہ مطلب دردناک ڈرامے، جس میں دردناک کہانی بیان کی جاتی ہے، اس کے پلاٹ میں صرف اتنے ہی واقعات شامل کیے جانے چاہیے جنہیں کسی انسان کی کیا ہو جائے، ایک دن کی زندگی میں ہو سکتے، یعنی کسی انسان کے ایک دن کی زندگی میں جو واقعات ہوتا ہے، صرف وہی بیان کیے جانے چاہیے، خاص کر المیہ ڈرامے میں، دردناک واقعے میں۔ اس کے حجم کو بھی اس لیے اس نے 5 مناظر تک ہی محدود کرنے کی تلقین کی ہے۔ حجم مطلب مقدار، اس کی مقدار کو بھی اس لیے کیا کیا ہے، اس نے 5 مناظر یعنی 5 منظر تک ہی کیا محدود کرنے کی تلقین کی، 5 منظر تک، مناظر مطلب منظر کی جمع۔ کردار نگاری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشکیل کرتے وقت کرداروں کی عمر، طبقے، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے، یعنی کردار نگاری مطلب کسی کردار پر روشنی ڈالنے والا، کسی کردار کے بارے میں بیان کرنے والا جو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشکیل کرتے وقت، اس کی تشکیل مطلب اس کی شکل و صورت ترتیب کرتے وقت، بیان کرتے وقت کرداروں کی عمر، طبقے، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا کیا کیا جائے، لحاظ رکھا جائے، نہ بچوں کو بزرگوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے دکھایا جائے اور نہ بزرگوں کو بچوں کی طرح، یعنی نہ بچوں کو بزرگوں کی طرح گفتگو مطلب بات کرتے ہوئے دکھایا جائے، یا نہ بزرگوں کو بچوں کی طرح بات کرتے ہوئے دکھایا جائے، اس کو اس کی عمر کی لحاظ رکھنا بہت ضروری، اس کی عمر کے حساب سے بات کرنا بہت، کرداروں کو بہت ضروری ہے۔ ڈرامے کے ہیرو کا، خصوصاً المیہ کے ہیرو کا، عام انسانوں سے تھوڑا برتر ہونا ضروری ہے، یعنی ڈرامے کا ہیرو جو ہے، خصوصاً المیہ ڈرامے کا، المیہ مطلب دردناک واقعے کے ڈرامے کا ہیرو جو ہے کیا ہونا چاہیے، عام انسانوں سے، دوسرے انسانوں سے اس کا تھوڑا کیا ہونا چاہیے، برتر ہونا چاہیے، اس کا بلند مرتبہ، ان سے تھوڑا بڑا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کے انجام سے ناظرین و قارئین متاثر ہو سکتے، یعنی کیونکہ کیا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا ہو جاتا ہے، اس کے انجام سے وہ کام کرتے، اس سے کیا ہو جاتا ہے، ناظرین، دیکھنے والے، پڑھنے والے کیا ہو سکتے، متاثر ہو سکتے، یعنی اثردار ہو سکتے ہیں۔
ڈرامے کی زبان کا پرشکوہ مؤثر و ارتکاز کی خصوصیت سے متصف ہونا بھی ضروری ہے. یعنی ڈرامہ کی زبان کیا ہونا چاہیے؟ ڈرامے کی زبان پرشکوہ مطلب حیران کن. پرشکوہ مطلب کیا ہونا چاہیے؟ شاندار. اس کی زبان شاندار ہونا چاہیے. مؤثر یعنی اثردار اور ایجاز و ارتکاز ہونا. ایجاز مطلب اختصار مختصر ہونا ضروری اور ارتکاز مطلب اثردار ہونا. اس کی خصوصیات سے متصف ہونا ضروری. متصف مطلب ذکر ہونا بھی ضروری ہے. مکالمے کردار کی عمر، تعلیم و تربیت، ماحول اور خاندان ضرورت کے عین مطابق ہونی چاہیے تاکہ وہ فطری نظر آئے. یعنی مکالمے کلام کرنا، ڈرامے میں جو کلام کرتے جو باتیں کرتے ہیں، کردار کی عمر اور کردار کی عمر کا تعلیم و تربیت کا ماحول اور خاندان ضرورت کے عین مطابق یعنی ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ وہ کیا نظر آئے؟ فطری یعنی قدرتی نظر آئے.